بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سید مجاہد محمود برکاتی پروگرام برکاتی کی باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحت دی ہے اس کی کس طرح حفاظت کی جائے، اس کو کس طرح قائم رکھا جائے۔ اللہ نہ کرے اگر اس میں کوئی بیماری کوئی تکلیف پیدا ہو جائے تو اس کو کس طرح دور کیا جائے۔ ہم روز مرہ کے کھانوں میں جو غذائیں کھاتے ہیں، کون سی غذائیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، کس غذا کو کتنی مقدار میں اور کب کھانا چاہیے، اور کس غذا کو کن موسموں میں کم کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، یہ سب باتیں ہم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ اس پروگرام میں ہم کسی پھل یا غذا کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ آج کل آپ نے بازار میں ایک ٹھیلوں پر ایک پھل بہت زیادہ فروخت ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، جس کو عرف عام میں بیر کہتے ہیں۔ یہ بیر جس کا قرآن کریم میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے اور جنت کے میووں میں سے یہ ایک میوہ کہا گیا کہ یہ جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ بیر حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا پھل کھایا وہ بیر تھا۔ اس کے پیڑ کو عربی میں سدرہ اور اس کے پھل کو نبیق کہتے ہیں اور انگریزی میں کیڈر۔ یہ موسم سرما کا بڑا لذیذ اور مفید پھل ہے۔ معزز سامعین، اس پھل کو غریبوں کا سیب بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کی جو خصوصیات ہیں وہ سیب سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر کسی کو سیب میسر نہ ہو اور وہ خالی بیر کھا لے تو وہ تمام خصوصیات، وہ تمام غذائیت جو سیب میں تھی وہ بیر سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ معزز سامعین، اس کی 3 قسمیں ہیں: تخمی، پیوندی اور جھڑبیری۔ پیوندی بیر دونوں قسموں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، یہ پیوندی بیر ہے۔ اور ایک بیر ہوتا ہے جس کو تخمی کہتے ہیں، وہ چھوٹا بیر ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا لال رنگ کا، بچے اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ پیوندی بیر جو ہے بقیہ دونوں قسموں کے مقابلے میں، جھڑبیری اور تخمی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ تخمی بیر کی جسامت گول ہوتی ہے اور اس میں گودا بھی پیوندی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ مزے میں کھٹ میٹھا ہونے کی وجہ سے لوگ اسے نسبتاً زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو چھوٹا بیر ہوتا ہے جس کا مزہ کھٹ میٹھا ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بیر کی جنگلی قسم جھڑبیری کا نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کو کوکنی بیر بھی کہتے ہیں۔ اس بیر کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے۔ بیر کا اصل گھر تو چین کو کہا جاتا ہے اور اس کے درختوں کی لمبائی 9000 فیٹ ہے، اور اطباء کہتے ہیں کہ وہ بیر کے جو 4000 بلندی پر پہاڑ کی چوٹی پر لگا ہو وہ بہت زیادہ طاقتور اور مزیدار ہوتا ہے۔ بھارت میں بیر کی ایک ایسی قسم ہوتی ہے جس کے پتے اور اس کی جو ریشے ہیں وہ اون کی طرح نرم ہوتے ہیں، جیسے اون ہوتا ہے۔ امریکہ میں بیر سے چھوٹی چھوٹی موم بتیاں بنائی جاتی ہیں، ان کو جوجو کینڈل کہتے ہیں۔ جب وہ جلتی ہیں تو ان سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ان کینڈل سے۔ بیر اپنی طبی خصوصیات اور غذائیت میں سیب کا ہم پلہ ہے۔ بیر میں حیاتین جین
اور شکر زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ڈائبٹک افراد ذرا دیکھ کر اس کو استعمال کریں۔ اسی وجہ سے یہ قوت برداشت اور توانائی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیر میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد، حیاتین الف اور حیاتین بے بھی ہوتا ہے۔ اس کو کھانے سے پہلے کھانا چاہیے تو یہ بھوک میں اضافہ کرتا ہے۔ شیخ الرئیس بو علی سینا کا کہنا ہے کہ بیر طبیعت میں لطافت پیدا کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ شیریں میٹھے بیر کا رس 3 تولہ استعمال کرنے سے آنتوں میں جمع شدہ صفرا خارج ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں جسم کے اندر صفرا جمع ہو جاتا ہے، اس کو یہ خارج کرتا ہے۔ اس سے پیٹ کے سدے بھی نکل جاتے ہیں اور آنتوں کو تقویت ملتی ہے، آنتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے رس میں شکر ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ 8-10 بیروں کو کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت اچھا مصفی خون ہے۔ جن لوگوں کے جسم پر، جن بچیوں کے چہروں پر دانے کیل ماہ سے نکلتے ہوں، ان کو یہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جسم سے زہریلے اثرات کو بھی خارج کرتا ہے۔ جسم کے داغ، دبے، کیل ماہ سے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے۔ بیر کھانے سے آنتوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو السر کی شکایت ہوتی ہے، جن کے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں، بیر کھانے سے وہ زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ بیر نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے۔ دست آ رہے ہوں تو دستوں کو بند کرتا ہے۔ پیچش، جس میں پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، پیٹ سے خون، آنتوں کے ذریعے خون آتا ہے، تو یہ پیچش کو بھی ختم کرتا ہے۔ دست اور پیچش سے فائدے کے لیے بیر کو بھون کر کھانا چاہیے۔ معزز ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں بیر کی افادیت پر بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے کی جانب جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے۔